نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 11، آیات نمبر 94، 95، 96، 97، 98، 99 اور 100۔ وما منع الناس، اور ہم نے نہیں روکا ہے لوگوں کو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائے، اذ جاءہم الہدی، جب اس کے پاس پہنچی ہے ہدایت، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ تعالی نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قل لو کان فی الارض ملائکۃ، آپ کہہ دیجئے، لو کان فی الارض، اگر ہوتے روئے زمین پر، ملائکۃ، فرشتے، یمشون، کہ چلتے پھرتے، مطمئنین، اطمینان سے رہتے، لنزلنا علیہم، تو ہم نازل کرتے ان پر، من السماء، آسمان سے، ملک الرسول، فرشتہ رسول بنا کر، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ رب العالمین میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ، انہ کان بعبادہ، بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر خبیراً، خبردار ہے، بصیراً، دیکھنے والا ہے۔ ومن یہد اللہ، اور جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، پس وہی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، فلن تجد له اولیاء من دونہ، تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے لہم، ان کے لیے، اولیاء، کوئی مددگار، من دونہ، اللہ کے ما سوا، ونحشرہم، اور ہم انہیں اٹھائیں گے، نبعثہم، نجمعہم، اٹھائیں گے، جمع کریں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، عمین، اندھے، وبکمن، اور گونگے، وسمن، اور بہرے، مأواہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کلما خبت، جب کبھی بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، تو ہم ان کے لیے زیادہ کر دیں گے بڑکانا، ذالک جزاؤہم،
یہ ان کی سزا ہے، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، وہ انکار کرتے تھے بِآیاتنا، ہمارے آیتوں سے، وقالو، اور کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، جب ہم ہڈیاں ہو جائے، وَرُفَاتًا، اور ریزہ ریزہ ہو جائے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ، نئے سرے سے پیدا کر کے، اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے کہ ان اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے، خلقا، پیدا کیا ہے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، قادر، وہ اس پر قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ پیدا کرے ان جیسے، وجعل لہم اجلا، اور مقرر کرے ان کے لیے ایک میعاد، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فابى الظالمون، تو انکار کیا، فابا، اے فانکرا، قبول نہیں کیا، انکار کیا ظالمین نے، الا کفورا، الا کفورا، الا کفورا، مگر ناشکری۔ قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لو انتم تملکون خزائن، اگر تم مالک ہوتے خزائن رحمت ربی، میرے رب کے رحمت کے خزانوں کا، اذا لمسکتم، اس وقت تم روک لیتے، خشیت الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وکان الانسان قتورا، اور ہے انسان بہت تنگ دل اور چھوٹے دل کا مالک ہے۔ دراصل آیت نمبر 94 میں تو فرمایا کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسُ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، مسئلہ یہ تھا کہ جب انبیاء علیہم السلام نے اللہ کا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا، دین حق کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، بعث بعد الموت کی دعوت دی، تو لوگوں نے انسان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کیا، اور لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انسان کا رسول ہونا ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہے وَمَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم ہمارے طرح، ہمارے جیسے انسان ہو، اور پھر انسان ہونا ایمان قبول نہ کرنے کا سبب بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر بسنے والے انسانوں کو انسان ہی مبعوث کیا جاتا ہے، اور اگر روئے زمین پر فرشتے رہتے تو فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجا جاتا،
کیونکہ استفادے اور افادے کا دار و مدار وہ جنس پر ہے جس میں انس ہے، اور اسی حکمت الہی کے تحت انسانوں کی طرف انسان کو مبعوث فرمایا اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ آیت نمبر 96 میں فرمایا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی اور شافی ہے۔ تمہارے ماننے اور نہ ماننے سے رسالت اور نبوت کی حقیقت وہ نہیں بدلتی۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بلا شبہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے احوال، اعمال اور اقوال پر خبردار بھی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وعید ہے منکرین کے لیے، جو لوگ توحید، رسالت، بعث بعد الموت اور حشر نشر کے منکر ہے۔ ان منکرین کا اعتراض نقل فرمایا، جواب بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، جس کو اللہ گمراہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ کے بغیر کوئی مددگار ہو نہیں سکتا۔ جب بروز قیامت ہم ان سب کو، منکرین کو، چہروں کے بل چلائیں گے، اس وقت اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے۔ عین محشر میں دیکھنے، سننے، بولنے کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ دوزخ سے پھر نکلنا ناممکن ہوگا۔ دوزخ کا عذاب جو ہے وہ دائمی ہوگی، اور جب دوزخ کے آگ بجھنے لگے گی تو اللہ رب العالمین اس کو اور بھی زیادہ بڑکائے گا۔ اور آیت نمبر 98 میں فرمایا ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا، بأنہم کفروا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی سزا ہوگی، اور سزا اسی لیے ہوگی کہ ان بدبختوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، بعض بعد الموت کا انکار کیا، حشر نشر کو جھٹلایا، بلکہ بعض بعد الموت کے حوالے سے اعتراضات کی کہ اذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون، کہ ہم قبروں میں بوسیدہ ہو کر صرف ہڈیاں رہ جائے، ریزہ ریزہ ہو کر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یروا ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا؟ جس پروردگار نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے، اس ذات کے لیے تمہارے جیسے آدمیوں کا دوبارہ زندہ فرمانا، دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا۔ اور اللہ رب العالمین اس پر ہر لحاظ سے، ہر زاویہ سے قادر ہے۔ تمام دلائل اور قدرتوں میں، اللہ کی قدرتوں میں غور و فکر کی ضرورت ہے، لیکن غور و فکر تدبر کے بجائے فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، ظالموں نے انکار کیا۔ اور آیت نمبر 100 میں فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفاق۔ آیات کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میرے رب کے خزانوں کے مالک ہوتے، تمہیں اختیار ہوتا
کہ جسے چاہو کچھ دے دو اور جسے نہ چاہو تو کچھ بھی نہ دو، تو تم ہاتھ روک لیتے اور کسی کو کچھ بھی نہ دیتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، اپنے فضل و کرم سے اپنے مخلوق کو رزق دیتا ہے، جس کا جتنا مقدر ہو اپنے رزق دانا پانے کو ختم کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کو، مخلوق کی پیدائش سے لے کر انتہا تک رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں اور رحمتوں میں کمی نہیں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے، سب کی حاجتیں پوری فرماتا ہے، دوست کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے۔ اللہ کے رزق بہت وسیع ہے، رحمت بھی وسیع ہے، اللہ کے خزانے بھی وسیع ہے۔ اگر اللہ کے خزانے مخلوق کے ہاتھ میں ہوتے اور وہ خرچ کرنے والے مخلوق ہوتے تو خرچ کرتے کرتے کنجوسی کر لیتے تاکہ کم نہ ہو جائے، تنگ دستی کا سامنا نہ ہو، خشیت الانفاق۔ لیکن رزق کے خزانوں کا مالک میرا رب ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین سب کو رزق دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے، دوست کو بھی رزق دیتا ہے۔ اے کریمی کی از خزانے غیب، گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروم، تاکہ با دشمنا نظرداری، وکان الانسان قطورا۔ انسان کی فطرت کا بیان ہے کہ انسان طبعی طور پر خرچ کرنا نہیں چاہتا، قطور ہے، تنگ دل ہے، کنجوس ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں مشرکین کے اس بات کا جواب ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سرزمین میں، مکہ مکرمہ میں پہاڑوں کو ہٹا دیجئے، چشمے جاری کر دیجئے تاکہ ہمارے تنگ دستی ختم ہو، غربت اور افلاس ختم ہو، مضبوط معیشت کے ہم مستحکم معیشت کے مالک بن جائے۔ تو جواب ملا اگر تمہیں وسعت بھی مل جائے تب بھی تم کنجوسی کرو گے، کیونکہ یہ انسانی مزاج ہے اور نیچرل جو ہے نٹ بھی یہ تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔